السلام علیکم، میں انداز ہوں۔ عمران خان کے سر سے ایک مصیبت ایک ہفتے تک کے لیے ٹل گئی ہے، لیکن دوسری بلائیں منڈلا رہی ہیں ان کے سر پر۔ سیاسی طور پر ان کو جو نقصان ہونے تھے وہ ہو چکے ہوئے ہیں، مزید ہوں گے، لیکن اب سیاست سے زیادہ عمران خان صاحب کی ذاتیات پر، ذات پر فوکس ہے۔ وہ کیا کرتے رہے ہیں اپنے گھر کے اندر، چار دیواری کے اندر، کس طرح کی وہ زندگی جیتے تھے، اور پھر کرپشن کے معاملات وہ اب سامنے لائے جائیں گے۔ یعنی 9 مئی کے معاملات اب آہستہ آہستہ تمیں گے اور اس کے بعد معاملات کسی اور طرف جائیں گے۔ فاروق حبیب نے پریس کانفرنس کر لی، اب 3 اور پریس کانفرنسز، امپورٹنٹ پریس کانفرنسز کہا جا رہا ہے کہ وہ ہوں گی۔ ان معاملات پر بات کریں گے، اور بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے دیکھنے والوں سے، ان سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل سبسکرائب کریں۔ ویڈیوز اور ویلاگز، تبصرے، تہذیب پسند آئیں وہ لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ تو جناب، فاروق حبیب صاحب نے کل پریس کانفرنس کی، متوقع تھی پریس کانفرنس، کئی بار اس کا ذکر مختلف طریقوں سے ہوتا رہا ہے، کئی ولاگرز تو نام لے کر بتاتے رہے، کیونکہ کرنے والے تو پھر بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ اب یہ آ رہا ہے، اب مارکیٹ میں یہ آ رہا ہے، اس کی ذرا کریں، وہ کیا کہتے ہیں، مارکیٹنگ کریں، جس کی مشہوری کریں۔ مشہوری تو ہو رہی تھی کہ فاروق حبیب صاحب 3 ہفتے پہلے گرفتار ہوئے تھے، اس سے پہلے لاپتہ تھے، یعنی مفرور تھے، خود ساختہ لاپتہ تھے، چھپ گئے تھے، انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے، اور پھر گرفتار ہوئے گوادر سے، اور گوادر سے گرفتاری کے بعد بلوچستان کی حکومت نے تصدیق کی تھی کہ ان کو گوادر سے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور پھر فائنلی کل وہ نمودار ہوتے ہیں اوم چودھری کے ساتھ، جو تحریک انصاف کے بہت سرکردہ رہنما رہے ہیں، عمران خان کے بہت قریبی ساتھی رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی شامیں، عمران خان صاحب کے دن، عمران خان صاحب کی صبح، عمران خان صاحب کی فجریں، عمران خان صاحب کی راتیں، سب کے وہ کیا کہا جاتا ہے کہ وہ گواہ ہیں کہ وہ کس طرح کی عمران خان صاحب زندگی جیتے رہے ہیں۔ ریاضدار ہیں، لیکن یہ ان کا بڑا پن ہے کہ وہ ابھی تک عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی کے متعلق کوئی بات اس طرح وہ کر نہیں رہے۔ تو بہرحال تو وہ انہوں نے پریس کانفرنس کر لی، فاروق حبیب صاحب نے ان کے ساتھ بیٹھ کر، اور 9 مئی کے واقعات کا ذمہ دار انہوں نے عمران خان صاحب کو قرار دیا۔ عمران خان صاحب وہ جو لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتے رہے، لوگوں کو بھڑکاتے رہے، وہ تو بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ الزام نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گرفتار ہونے سے پہلے جو ٹویٹر کے ذریعے، ویڈیو پیغامات کے ذریعے اس کو حقیقی آزادی کی جنگ کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ فاروق حبیب نے 9 مئی کے اور 11 مئی کو جو ٹویٹ کیے تھے اس کو حقیقی آزادی کی جنگ قرار دے رہے تھے کہ یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے، قوم نکل پڑے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ویڈیو پر بیانات جاری کیے ہیں روپوشی میں کہ ہم جھکیں گے نہیں، ہم عمران خان کے لیے کٹ مریں گے، عمران خان صاحب کے لیے خون کا ایک ایک قطرہ ہمارا جو ہے وہ حاضر ہے، تو لہٰذا ہم کسی قسم کی جو ہے وہ قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے پھر 3 ہفتوں کی مار جو ہوتی ہے، وہ چاہے فزیکل مار ہو، چاہے سائیکولوجیکل ہو، چاہے نفسیاتی ہو، وہ بڑی ہوتی ہے، وہ پڑی ہے، ڈھیر ختم، یہ ٹائگر بنائے تھے۔ اچھا، فاروق حبیب میرے لیے پی ٹی آئی کو اب تک چھوڑنے والے دیگر لوگوں کی نسبت زیادہ اہم اس لیے ہیں، یا جو عثمان ڈار یا پھر صداقت عباسی، یہ لوگ زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہیں کہ ان کی سیاست، اگر میں غلط نہیں ہوں، فاروق حبیب کے حوالے سے تو بالکل میں شور ہوں، عثمان ڈار کے حوالے سے بالکل شور ہوں، صداقت عباسی کے معاملے میں تھوڑا سا ڈاماڈول ہوں، لیکن وہ بھی ان کی بھی سیاست کی اٹھان جو ہے وہ پی ٹی آئی، یعنی الیکٹیبلز نہیں تھے، یہ 80% لوگ نہیں تھے جو 2013 کے الیکشن کے بعد اور 2018 کے الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی سیاست کا آغاز عمران خان سے متاثر ہو کر نوجوانی میں کیا تھا، دور طالب علمی میں کیا تھا، اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہے، آئی ایس ایف کے ساتھ یہ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ پکے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہے، جو اقتدار کی خاطر ادھر سے ادھر نہیں جاتے، ان کے لیے یہ تصور ہوتا ہے۔ تو جب ایسے لوگ جو عمران خان کہتے ہیں نا میں نے اپنے ٹائگر بنائے ہیں اور لگ پتہ جائے گا میرے مخالفین کو، تو جب ایسے لوگ چھوڑ کر جانا شروع ہو جائیں تو پھر آپ اندازہ کریں کہ کیا باقی رہ جاتا ہے عمران خان صاحب کے پلے، کیا رہ جاتا ہے ان کے، پھر دامن ان کا خالی ہے، اکیلے ہیں، مزید اکیلے ہوں گے، مزید تنہا ہوں گے۔ اب وہ تو میں نے پہلے گزارش کی نا کہ انہوں اپنا اوم چودھری صاحب اگر بات کرنا چاہیں تو ان کے پاس بہت کچھ ہوگا، تو یہ تو جہانگیر ترین صاحب کی جو ہے وہ
ہوگی، عظمت ہے، بڑائی ہے ان کی، کہ وہ اس لیول پر اپنے ساتھ ملنے والے لوگوں کو لے کر نہیں جانا چاہ رہے ہیں. وہ کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ تھوڑا تھوڑا اس طرح کی بات کرتی ہے، لیکن وہ جو باتیں میں نے کہا کہ ان چودھری صاحب اور دیگر جو عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، جن کو پتا ہے کہ خان صاحب کس طرح کی زندگی جیتے رہے، کس طرح کی زندگی گزارتے رہے، تو وہ لوگ اگر بات کرنے پہ آئیں گے تو پھر بہت کچھ. لیکن ان کو جہانگیر ترین، کیونکہ کم از کم وہ دشمنی بھی کرتے ہیں، تو تعلق، جو دشمنی کا تعلق بھی ہے، وہ بڑا باوقار طریقے سے نبھاتے ہیں میرا خیال ہے، تو شاید وہ اجازت نہیں دیتے. ورنہ عمران خان صاحب نے تو جہانگیر ترین صاحب کی بیٹیوں کو، بیٹے کو، بیٹی کو اور اہلیہ کے خلاف مقدمہ درج کروا کے ان کو گرفتار کرنے کے آرڈر دیے ہوئے تھے. وہ تو ترین صاحب کی ذرا قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گئے، عدالتوں نے اس وقت ان کو ضمانتیں دے رکھی ہوئی تھی، تو وہ گرفتار نہیں ہو سکے، ان کے بچے، ان کی بیٹی، ان کا بیٹا، ان کی اہلیہ گرفتار نہیں ہو سکی. تو عمران خان صاحب تو دشمنی میں، سیاسی مخالفت میں اسی حد تک چلے جاتے ہیں اور اپنے محسن کو کچلنے میں سب سے ماہر ہیں. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ فروخ حبیب جو ہے، وہ ان کا جانا عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. ہو سکتا ہے اب فروخ حبیب چلے گئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مراد سعید بھی کسی دن اسی طرح ٹوٹ کر چلے جائیں گے، کیونکہ جو پریشر برداشت کرنا، وہ واقعتاً کوئی نظریہ ہو، وہ واقعتاً کوئی اصول ہو. جب ایک لیڈر ایک رات کو کہتے ہیں کہ جی میں نے انقلاب لانا ہے، دوسری رات کو جن کے خلاف انقلاب لانا ہے ان کو پیغامات بھیج کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے بیٹھ جاتے ہیں اپنے پیغام رسانوں کے ذریعے کہ جی معاف کر دو، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کریں گے. تو پھر یہ نظریہ نہیں ہے، یہ پھر کوئی اور چیز ہے. تو یہ جو فروخ حبیب صاحب کا جانا اور ان کا عمران خان صاحب کے اوپر الزامات لگانا، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. دوسری بات میں آپ کو گزارش کروں کہ پاپولرٹی کے لیے میں ہمیشہ گزارش کرتا رہتا ہوں کہ پاپولرٹی بذات خود ایک سب سے بڑا بوجھ ہوتی ہے اگر اس کو دانش مندی کے ساتھ استعمال نہ کیا جائے، سیاسی حکمت کے ساتھ اگر اس کا استعمال نہ ہو تو وہ پاپولر بندے کے اوپر بوجھ بن جاتی ہے. جو لوگ پاپولسٹ یا جو پاپولر نعرے کے پیچھے لگتا ہے، وہ لوگوں کے پیچھے لگتا ہے، وہ لیڈر نہیں ہوتا. لیڈر وہ ہوتا ہے جو پاپولر ویو کے اگینسٹ جا کر لوگوں کو ریئلائز کروائے کہ حقیقت یہ ہے، مسئلے کا حل اس میں ہے، گالیاں دینے میں نہیں ہے، چور چور کہنے میں نہیں ہے، شور مچانے میں نہیں ہے، مسئلے کا حل یہ ہے. تو خان صاحب پاپولر اپروچ لے کر بنے تھے اور پاپولر اپروچ کے ساتھ آگے گئے. لوگ، ظاہر ہے پاکستان میں گورننس تو اچھی ہے نہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کوئی اتنے بڑے کارنامے وہ کیے نہیں ہیں، کیے بہت ہیں لیکن اتنے بڑے نہیں کیے کہ لوگ جو ہے ان سے ناراض نہ ہوں. تو لوگ ناراض بھی ہیں، لوگ تیسری قوت بھی چاہتے تھے اور یہ والے بھی تیسری قوت چاہتے تھے. ظہیر الاسلام نے کہا کہ ہم تیسری قوت بنانے جا رہے ہیں. تو وہ ان لوگوں کو عمران خان صاحب نے اپنے ساتھ جوڑا، لیکن ان لوگوں کو کی تربیت عمران خان صاحب نہیں کر پائے کہ مشکل حالات میں کیا ہو سکتا ہے، کیسے. کوئی تنظیم نہیں بنائی، ون مین شو چلایا، خود آرڈر کرتے تھے، اس کے بعد معاملات آگے بڑھتے تھے. اب علیمہ خان صاحبہ جو ہے چیختی پھرتی ہے، روتی پھرتی ہے کہ جی لوگ نکل نہیں رہے، لوگوں کو خود بخود باہر نکلنا چاہیے، کال کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں نکل رہے؟ پاپولرٹی جو میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر واقعتاً لوگوں میں پاپولر تو ہیں، لیکن اگر لوگ عمران خان صاحب کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہیں تو پھر ان کے لیے دو قدم اپنے گھر سے باہر نکل کر دو چار نعرے لگا کر جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ نہیں نکال رہے لوگ. وجہ یہ ہے کہ تنظیم نہیں ہے، پارٹی نہیں ہے، گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو اس کا الیکشن کے اوپر ریفلیکشن آئے گا. بے شک تحریک انصاف کا نشان بلہ ہو اور اس کے اوپر بیلٹ پیپر پر، لیکن وہ جو پارٹی کی اور تنظیم کی صورتحال ہے اس کے ان کو نظر میں رکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی بلے کا نشان ہوتے ہوئے فارغ ہو جائے گی. لوگ بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی 75% ٹرن آؤٹ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، جو مرضی ہو. اگر تنظیم نہیں ہے، اگر عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور اگر اسی طرح پی ٹی آئی کے لوگ چھپتے پھرے تو پھر کچھ نہیں ہوگا. اب ایک اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو چھوٹی سی، جس کو ہم انتخابات کے اوپر بھی جو ہے وہ آ سکتی ہے، جس کا اس کے ساتھ موازنہ ہم کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ تحریک انصاف نے لاہور میں ایک جلسہ کرنا تھا، درخواست دی انتظامیہ کو کہ 15 اکتوبر کو ہم نے مینار پاک اپنا لبرٹی چوک پر جلسہ کرنا ہے. انتظامیہ نے کہا جاؤ، آپ کو اجازت نہیں دیں گے.
وہ عدالت چلے گئے. عدالت نے اس پر کہا کہ ٹھیک ہے, انتظامیہ کا اعتراض ہے کہ جی 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ پھوٹے تھے لبرٹی چوک کے جلوس سے. اگر انتظامیہ کو اعتراض ہے تو آپ کہیں اور جا کر جلسہ کر لیں, کسی اور جگہ کو تجویز کریں. اور انتظامیہ کو کہا گیا کہ اگر تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تو پھر کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو اجازت نہیں ہوگی, اگر یہ متبادل جگہ دیتے ہیں تو, کوئی تجویز کرتے ہیں تو. لیکن اس کے بعد تحریک انصاف نے جلسہ نہیں کیا, انتظامیہ نے اجازت نہیں دی. اب اگر پولیٹیکل پارٹی جو حقیقی انقلاب لانا چاہتی, حقیقی آزادی چاہتی ہو اور انقلاب لانا چاہتی ہو, اور وہ پھر جلسہ بھی اجازت کے بغیر نہ کر پائے, یعنی اجازت ملتی ہے تو جلسہ کرے ورنہ جلسہ نہیں کریں گے, پریس کانفرنس نہیں کرتے, ایکٹیویٹی نہیں کرتے, تو سوچیں کہ وہ پولیٹیکل پارٹی کس جگہ کھڑی ہے. کیا اس کا کوئی وجود, ووٹ بینک موجود ہے لیکن پولیٹیکل پارٹی کا وجود اپنی جگہ موجود ہے یا نہیں موجود. تو پولیٹیکلی سیاسی طور پر عمران خان صاحب کو جو نقصان پہنچایا جا رہا تھا وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے وہ جو لوگ جن کو وہ ٹائیگر کہتے تھے وہ عمران خان صاحب کو چھوڑنا شروع ہو گئے. وہ الیکٹیبل نہیں تھے, وہ جھیل کے پرندے ہم کہتے ہیں سندھی میں ان کو, وہ نہیں تھے, کبھی اس کنارے کبھی اس کنارے بیٹھنے والے. وہ لوگ اگر تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں, جنہوں نے سیاستی تحریک انصاف سے کی تھی, آغاز تحریک انصاف سے جن کا ہے, تو اگر وہ لوگ بھی چھوڑنا شروع ہو جائیں تو پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ خان صاحب کو کتنا ایک سیاسی نقصان ہو چکا ہے, کتنا پولیٹیکل کیپٹل عمران خان صاحب جو ہیں وہ گوا چکے ہیں ایک ایڈونچر کے نتیجے میں. وہ جو ایڈونچر 9 مئی کو ہوا تھا. اب سیاسی معاملہ تو ہو گیا, اب معاملہ آ رہا ہے دوسری طرف. فاروق حبیب کی پریس کانفرنس سون چودھری کے ساتھ بیٹھ کر, انٹرویو عثمان ڈار کا شاید کامران شاہد کے ساتھ, پھر ایک انٹرویو وہ جو صاحب ہے صداقت عباسی کا بڑا کنٹروورشل ہوا, ان کے ساتھ عادل شاذیب کے ساتھ. اب 3 اور نام لیے جا رہے ہیں اور یہ بڑے خطرناک اور حیران کن ہے. شیخ رشید صاحب کسی بھی وقت نمودار ہو سکتے ہیں, ان کے متعلق باتیں مختلف اینکرز کر رہے ہیں کہ جی وہ بھی ان کا بھی انٹرویو تیار پڑا ہوا ہے, وہ بھی کسی دن. اصل میں اسٹریٹجی ہے, یہ سلو پوائزن ہے. اگر کرنے والے جو کاریگر ہیں وہ چاہیں تو وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ جی آپ ایک ہی ٹائم پہ ساروں کو بٹھا کر ایک لائن میں پریس کانفرنس کروا دیں, اور پریس کانفرنس کروا کے سارے کے سارے ایک ہی وقت اعلان کر دیں کہ جی ہم نے مذمت کرتے اور عمران خان جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے, عمران خان کو فلاں سزا دی جائے, فلاں سزا دی جائے. کرنے والے یہ کر سکتے تھے, لیکن وہ کہتے ہیں نا زور کا جھٹکا دھیرے دھیرے. اب وہ زور کا جھٹکا دھیرے دھیرے لگا رہے ہیں. سلو پوائزننگ, پولیٹیکل سلو پوائزننگ ہو رہی ہے. پہلے ایک بندہ جاتا ہے, ایک ہفتے کے بعد دوسرا, ایک ہفتے کے بعد تیسرا, ایک ہفتے کے بعد چوتھا. اس کا امپیکٹ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. جو پی ٹی آئی چھوڑ کر استحکام پارٹی میں چلے گئے جہانگیر ترین کے ساتھ, ان میں زیادہ تر لوگ وہ تھے جو جہانگیر ترین صاحب پی ٹی آئی میں لے کر آئے تھے. اب وہ لوگ ٹوٹ رہے ہیں جن کا جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا, جن کو بنایا ہی عمران خان صاحب نے تھا. جب عمران خان صاحب اکیلے ہوتے تھے اور گڈی لے کر نکلتے تھے لاہور سے, کبھی فیصل آباد, کبھی کدھر کبھی کدھر. عمر چیمہ ان کی گاڑی چلا رہے ہوتے تھے, عمر سرفراز چیمہ, عمر چیمہ صاحب ہی نہیں, وہ ان کی گاڑی چلا رہے ہوتے تھے, اور وہی ان کے سیکٹری ہوتے تھے, وہی ان کے اٹینڈنٹ ہوتے تھے, وہی ان کے ڈرائیور ہوتے تھے. اور وہ بڑی خدمت ہے عمر سرفراز چیمہ کی عمران خان صاحب کے لیے. تو بہرحال تو اس وقت جو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے تھے ان میں سے یہ لوگ ہیں جو اب چھوڑنا شروع ہو رہے ہیں. تو اب یہ ایک جو سلو پوائزننگ والی میں نے بات کی نا, اب اس سے معاملہ ساتھی معاملات پر جا رہے ہیں. شیخ رشید صاحب کی جو بات ہو رہی ہے, میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب جو بات کریں گے وہ سیاسی نہیں ہوگی, شیخ رشید صاحب جو بتائیں گے وہ ذاتی زندگی کے اوپر ہوگا. عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی کو ابھی تک ٹچ نہیں کیا گیا, اس طرف معاملات جائیں گے. پھر خاور مانیکا کا ذکر ہو رہا ہے کہ جی خاور مانیکا بھی تیار ہو گئے ہیں. اب کانٹینٹ بن رہا ہے کہ کوئی جاندار قسم کا کانٹینٹ ہو نا, ان کو دیا جائے, وہ بھی جیل میں, ان کو دیا جائے جاندار کانٹینٹ تاکہ وہ اس کا ذکر کرے, اس کی بات کرے. میں مطلب جو بھی یاد آ رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے, کانٹینٹ بنانے کی بات کرتے ہوئے, کہ آپ کو ایک فہرست یاد ہوگی, اگر وہ مجھے کہیں مل جاتی ہے تو ہو سکتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گا اس میں, جس میں ہدایات جاری کی گئی تھی. پی ٹی آئی کے کافی سارے لوگ تھے, ان میں
ان میں مراد سعید تھے، فاروق حبیب تھے، ان میں عثمان ڈار تھے، کئی پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو ٹاک شوز میں جایا کرتے تھے، عمران خان صاحب کا جھنڈا اٹھا کر بیٹھتے تھے اور اپنے مخالفین کی ایسی تیسی پھیرا کرتے تھے، بے عزتی کیا کرتے تھے بیسیکلی، وہ لوگ ان پر پابندی تھی کہ جی ان کو ٹاک شوز میں نہیں بٹھایا جائے گا، کوئی مفرور ہے، کوئی فوج کے خلاف بات کرتا ہے، کچھ اس طرح پیمرا نے پابندی لگائی تھی۔ فاروق حبیب نے کل پریس کانفرنس کر دی، کوئی پابندی والا رول اس کے اوپر نافذ نہیں ہوا۔ تو اب خاور مانیکا صاحب گرفتار ہیں، گرفتار خاور مانیکا صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کی پریس کانفرنس تیار ہو رہی ہے یا ان کا انٹرویو تیار ہو رہا ہے، کس فارمیٹ میں وہ سامنے آتے ہیں وہ ابھی ڈیسائیڈ ہو چکا ہوگا، لیکن ہمارے تک وہ بات نہیں پہنچی۔ پھر بشرا بی بی کے لیے بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی کسی وقت بہت بڑا عمران خان صاحب کے سر پر بم پھوڑ سکتی ہیں، وہ آ سکتی ہیں، وہ بھی اب دیکھیں نا، اب عدالت میں جا کر ان کو روسٹم پر جا کر کھڑے ہونے پر مجبور ہو رہی ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے اگینسٹ وہ بھی بیان لے کر سامنے آ جائیں۔ پھر یہ تینوں، شیخ رشید، خاور مانیکا اور بشرا بی بی، تو یہ جو ایپیسوڈ ہوگا وہ ایپیسوڈ بہت زیادہ لیتھل ہوگا، بہت زیادہ مہلک ہوگا۔ میرے دوست ہیں پی ٹی آئی کے MNA رہے، ان سے بے تکلفی والا تعلق ہے، ان کے ساتھ جب گپ شپ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا خیال ہے، یہ میں کئی بار بات کر چکا ہوں آپ کے سامنے، کہ پرسیپشن کوئی چیز نہیں ہوتی، لہٰذا وہ پرسیپشن کے چکر میں مت رہے۔ لیکن اب معاملہ وہ نہیں رہا، اب معاملہ پرسیپشن جو عمران خان صاحب کی بنی ہوئی تھی وہ بگڑ رہی ہے۔ اب عمران خان صاحب کو اگر پہلے فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کی شامیں، ان کی راتیں کیسی رہی ہیں، وہ کرکٹ والے عمران خان کی نہیں، سیاستدان عمران خان کی، اگر وہ باتیں اللہ نہ کرے آئیں، کسی کی نہیں آنی چاہیے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، میں صرف ایک بتا رہا ہوں کہ ہو کیا سکتا ہے۔ شیخ رشید آئیں گے تو وہ کتنا ایک گند، کیونکہ وہ گند گھولے بغیر شیخ رشید صاحب کی سیاست ممکن ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کیا کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں عمران خان صاحب کیا کہہ سکتے۔ تو اب اگلی قسط جو ہے وہ خان صاحب کے لیے جو آیا چاہتی ہے، جس کی تیاری ہو رہی ہے، وہ ان کی ذاتی زندگی کے متعلق ہوگی۔ اگر بشرا بی بی آئیں گی تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب، میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ کمر ٹوٹ جائے گی، پھر کمر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں ہوں گے، اور جب کمر ٹوٹ جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر بندہ، میں سیاسی بات کرتا ہوں، پھر بندہ بستر پر ہی ہوتا ہے، اٹھ نہیں سکتا۔ تو اب جو اگلی قسط آئے گی، اگلی جو سلسلہ ہے وہ جو آئے گا، جو سمجھا جا رہا ہے، جو اطلاعات ہیں وہ اسی طرح کا ہوا، تو خان صاحب پھر سیاسی طور پر بستر پر پڑ جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔